بزرگان محترم، جو بات عرض کرنی ہے اس تعلق سے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، تو پورا کلام نہیں، اس کا کچھ حصہ وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس میں بھی ایک جو مصرع ہے وہ ہماری آج کی گفتگو اور جو موضوع ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ مجھے کیا بات عرض کرنی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نہ شوکت لے کے آیا ہوں، نہ عظمت لے کے آیا ہوں، نہ شوکت لے کے آیا ہوں، نہ عظمت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں۔ ازل سے میں تمہاری ایک امانت لے کے آیا ہوں۔ ازل جانتے ہو نا، یعنی روز اول سے، ازل سے، پہلے سے۔ ازل سے میں تمہاری ایک امانت لے کے آیا ہوں، تمہیں دینے کو یہ درد محبت لے کے آیا ہوں۔ ازل سے میں تمہاری ایک امانت لے کے آیا ہوں، تمہیں دینے کو یہ درد محبت لے کے آیا ہوں۔ اگلا مصرع اگر آپ کو سمجھ آیا تو بڑی پیاری بات کہی ہے۔ میرے پاس اور کیا ہے، میرے پاس اور کیا ہے، بس یہ نالیں ہیں، یہ آہیں ہیں، بس یہ نالیں ہیں، یہ آہیں ہیں۔ نالا جانتے ہو؟ وہ گجراتی والا نالا نہیں ہے فاروق بھائی؟ ہاں، رونا، آہو بکا بولتے ہیں نا، آہو بکا، تو کہ نالا اللہ سے فریاد کرنا، نالا اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا۔ فریاد کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی فریاد کرنا، بلکہ آدمی اگر کوئی مناسب حالات اس پر آئے ہوئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کہتا ہے، اپنے دل کی بات کہنا۔ ہاں، اللہ کی فریاد کرنا تو جائز نہیں ہے، اللہ سے فریاد کرنا صحیح ہے، دونوں میں فرق سمجھنا۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی فریاد کرنا، بہت سے مسلمان کرتے بھی ہیں، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اور ایک ہے اپنا دکھڑا، اپنا غم، اپنی تکلیف کس سے بیان کرنا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور آج کا دور تو ایسا ہے کہ بھئی اللہ ہی سے بیان کرو، ورنہ آج تو لوگ نمک پہ زخم پہ نمک چھڑکتے ہیں، زخم پہ کیا کرتے ہیں؟ نمک چھڑکتے ہیں۔ ہاں، اور آپ کسی سے اپنے دل کا حال کہو گے تو وہ دنیا بھر کو سنائے گا اور فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ને એક વાત યાદ રાખવાની જાવેદભાઈ, કોઈને એમ તો કહેવાનું જ નહીં સિદ્દીકભાઈ કે આ વાત હું તને જ કહેતો છે, કોઈને નોખી કહેતો, તો એના પેટમાં હજમ થાય જ નહીં। જોઈએ તો કંઈ નહીં, એમ જ કહી દેવાનું, એમ નહીં કહેવાનું કે કોઈને કહેતો નોખે, તો એ કોઈને નહીં કહે, હે ઉઝૈફા? પણ અગર એમ કહી દીધું ને કે તું કોઈને નોખે કહેતો, તો પાછો હેલો રાવી બી કેવો તેહો પછી બીજાને કહે ને એમ કે અલા મને ના કહેલું છે, કોઈને ન કહેતો, તું કોઈને ન કહેતો। اب وہ اگلے کو سنائے گا یوسف بھائی تو اس سے وہ بھی یہی کہے گا کہ تو کوئی نے نہ کہتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ حلق سے نکلی خلق تک پہنچی۔ حلق اس کو کہتے ہیں، گلے کو۔ بات کہاں سے نکلتی ہے نا؟ گلے سے نکلتی، تو حلق سے نکلتی کہاں تک پہنچی؟ خلق یعنی مخلوق، لوگوں تک۔ اس لیے فرمایا کہ اپنا دکھڑا اللہ کو سناؤ۔ ہاں، اگر کوئی واقعے میں دوست ہے، واقعے میں ہمدرد ہے، ورنہ چودھری صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں فرماتے تھے، آج تو ہم اور کتنے آگے نکل گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حنیف بھائی فرماتے تھے کہ آج کے دور میں ہمدرد کم، ہمادرد زیادہ ہے۔ سمجھ آیا ہاشم بھائی؟
ہمدرد یعنی ہمیں تسلی دے، دلاسا دے، ہمارے ساتھ کھڑا رہے، ہمارا مذاق نہ اڑائے، ہمارے راز کو راز رکھے۔ فرمایا ایسے نہیں ہوتے، ہمادرد ہوتے، یعنی آپ نے کہاں اس کو تو ابھی ویچاتی تکلیف لی تھی تمہیں، اس لیے فرمایا کہ کس کو سناؤ؟ اللہ کو سناؤ۔ میرے پاس اور کیا ہے، بس یہ نالے ہیں، یہ آہیں ہیں، جو سمجھیں آپ بھی دولت، یہ دولت لے کے آیا۔ نالا اور آہیں اس کو کس سے تعبیر کیا؟ دولت سے۔ ہاں یہ بڑی دولت، اس لیے کہا نا مفہوم ہے کہ 7 سمندر یہ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن ایک نالا اور ایک آہ صحیح طرح جس طرح نکلنی چاہیے اگر نکلی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی تو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں تو میرے پاس اور کیا ہے، بس یہ نالے ہیں، یہ آہیں ہیں، جو سمجھے آپ بھی دولت، یہ دولت لے کے آیا۔ آگے سنیے اور پیاری بات کہی، بس ایک نعمت میں مضمر، نعمتیں ہیں کل 2 عالم کی۔ 2 عالم کا کیا معنی؟ ایک ہمارا عالم اور ایک کوئی اور عالم ہے، بدر عالم ہمارا تو وہ نہیں، 2 عالم کا کیا معنی؟ ایک دنیا اور دوسری آخرت۔ تو کیا فرمایا؟ بس ایک نعمت میں مضمر، مضمر کا معنی صدیق بھائی کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی۔ مضمر کا معنی کیا ہے؟ ضمیر۔ لوگ نام بھی رکھتے ہیں، چلے اچھا ہوا کہ جس کا نام ضمیر ہے وہ بیچارہ زندہ ہے، ورنہ لوگوں کے ضمیر تو مر چکے ہے نا جاوید بھائی؟ آج کل تو ضمیر سب کے کیا ہے؟ مر چکے ہیں، بلکہ جس کا نام ضمیر ہے کم بخت اس کا ضمیر بھی مر چکا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب سمجھتے چاہے ضمیر کو ضمیر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ چھپی ہوئی ہے نا، نظر آتا ہے نہیں آتا نا نظر؟ ہاں تو اس لیے تو کہتے ہیں بس ایک نعمت میں مضمر۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد جی ایک لطیفہ سناتے تھے، اسماعیل بھائی سنو، کہ آپ کا بیٹا بھی عالم ہے ماشاءاللہ، تو وہ پڑھایا جاتا ہے کہ فعل، فعل اس کا معنی ہوتا ہے اس نے کیا، تو فعل کا معنی تو خالی کیا، فعل یعنی کیا، لیکن ترجمہ کرتے تھے اس نے کیا۔ اب یہ اس نے کہاں سے آیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو فعل اس نے جو ترجمہ ہوا اس نے تو اس کے لیے تو کوئی ضمیر ہے نظر نہیں آ رہی وہاں۔ تو استاد جی یہ کہتے تھے کہ اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، اس میں ہوا کی ضمیر کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک بدھو طالب علم تھا، وہ سنتا رہا کئی دن کہ استاد جی کہتے ہیں اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا ذرا دیکھے تو صحیح کہ واقعے میں چھپی ہے کہ نہیں۔ ہاں بعضوں کو استاد جی پہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، جیسے شیخ زمن کو، یہ آپ نے کہا میں نے نہیں کہا، تو کیا ہے؟ تو کہا کہ بھائی اس میں ضمیر کیا ہے سعد اللہ صاحب؟ چھپی ہوئی ہے۔ تو چھپتی ہوئی تو اس نے کیا کیا، وہ ہمارے یہاں بینک سے جو وہ پن نمبر آتا ہے کارڈ کا، تو اس کو ہم کس سے کھرچتے ہیں؟ ہاں کوئن سے ہے نا، جزاک اللہ، کوئن سے۔ تو جو ہے کوئن سے اس سے وہ کھرچتے ہیں، تو چھٹی ہو گئی تو اس نے کہا آج تو دیکھنا ہے کہ استاد جی سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے۔ استاد جی چلے گئے تو جیب میں سے اس نے کیا نکالا، پاؤنڈ، 2 پاؤنڈ یا روپیہ کا سکہ، 2 روپیہ جو بھی بول رہے وہ نکالا، اور اس نے اس کو کیا کیا، کھرچنا شروع کیا۔ اتفاق کی بات نیچے کا جو صفحہ تھا صدیق بھائی اس پہ ہوا تھا جو استاد جی بولتے تھے کہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو واقعی میں وہ وہی تھا کہ ہاں بولنا چاہیے نا کہ پچھلے صفحے پہ چھپی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ چودھری صاحب پچھلے صفحے پہ نہیں تھی، وہ تو اس کے اندر ہے۔ تو خیر بہرحال تو ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مضمر کا کیا معنی، بس ایک نعمت میں مضمر، نعمتیں ہیں کل 2 عالم کی۔
اللہ اکبر. آگے لکھا نہیں ہے کوئی جس کا بدل وہ نعمت لے کے آیا. نہیں ہے کوئی جس کا بدل وہ نعمت لے کے آئے. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، اپنا دکھڑا بیان کرنا ہے، اور یہ جو آنسو ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں. ہاں، اس کا کوئی بدل نہیں. આપણે લોકો ઘરવાળી ચાલી જાય ને રાંધવું પડે હે સિદ્દીકભાઈ, તો કાંદા કાઢે તો રડવું આવે ત્યારે. تو پیاز کاٹتے ہوئے روئے، کاش کبھی اللہ کے خوف سے اور اللہ کے شوق سے ہم روتے ہیں. ایک نالا اور ایک فریاد، ایک آہ ہم بھی نکالتے. تو کہاں کہ نہیں ہے کوئی بدل جس کا وہ نعمت لے کے آیا. آگے سنیں، ایک مجنون آپ نے سن رکھا ہے، لیلا مجنون کا قصہ. تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، سنو. نہیں مجنون دیوانہ میں ہوں مجنون مستانہ. مستانہ جانتے ہیں نا. نہیں ہوں مجنون دیوانہ میں ہوں مجنون مستانہ. ازل سے نہیں ہوں مجنون دیوانہ میں ہوں مجنون مستانہ. ازل سے میں مستانہ طبیعت لے کے آیا ہوں. ازل سے میں مستانہ طبیعت لے کے آیا ہوں. اور آخری مصرع ہے، یہی آپ کو اصل سنانا ہے جو مجھے آج بات کرنی ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے. کہتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. شباہت، شباہت کا معنی کاپی. کیا کرنا؟ کاپی کرنا. ہاں، کاپی کرنا. تو تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. حنیف بھائی تمہارا صورت نہیں. ہاں، یہ کیا ہے کہ میں خالی خاکہ بنا کے آیا ہوں. کیا بنایا میں نے؟ خاکہ. ایک صورت ہے، اس کے اندر آپ کیا ڈال دیجئے؟ حقیقت. کہ تصویر ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے. تو فرمایا کہ بغیر روح کی میں ایک تصویر اور خاکہ بنا کر آیا ہوں. آپ اس میں کیا ڈال دیجئے؟ جان ڈال دیجئے، روح ڈال دیجئے، صورت میں حقیقت پیدا کر دیجئے. کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اب جو کہنی ہے بات وہ سنو. کل سے بلکہ مغرب کے بعد سے نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے. نیا اسلامی مہینہ شروع ہوگا. اس تعلق سے آج کی مجلس میں بس ایک بات رکھنی ہے، لیکن ایک بات میں بھی کچھ وقت لگے گا. آج تو میرا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا کہ مجلس کرے، اور جاوید بھائی نے بھی ابھی یہی کہا کہ منے وہ لگتو تو کہ تمہیں نہیں آؤ ہے. میں کہ چلو آوی گیو تو آوی گیو. تو واٹس ایپ پہ میں نے دیکھا کہ بھائی حرمین جو ویب سائٹ ہے سعودی کی، تو کسی نے بھیجا کہ بھائی چاند کی خبر آ گئی ہے. یہاں تو مغربات ہوگی، تو چاند ہو گیا ہے. پتہ نہیں کتنی بات صحیح ہے کتنی نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن آیا میرے اوپر. تو میں نے سوچا چلو اللہ کے کسی بندے کو آج کی گفتگو کام آ جائے. چونکہ ایک عمل سے ہمیں رکنا ہے. آج سے لے کر 10 کیا بلکہ 11 دن بھی ہو سکتے ہیں، 12 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک خاص عمل، تو آپ کو ہم کچھ موقع بھی دیں گے کہ اگر آپ وہ عمل کرنا چاہے اور کر سکے تو کر لے. اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنی تھی، اس لیے میں حاضر ہو گیا. تو یہ بھی ہمیں کاپی کرنی ہے. اس میں کیا کرنی ہے؟ کاپی. اور اللہ تعالیٰ فارسیان کہتے ہیں صدیق بھائی کہ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید. کیا کہا نظیر بھائی؟ کہ رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ڈھونڈتی ہے؟
بہانہ ڈھونڈتی ہے. بہا کا معنی بہت زیادہ. اللہ یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ لے کر آؤ، نہیں، ایک بہانہ. تو کیا کر لو، کچھ کاپی کر لو. ہیں کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو. یوسف بھائی تو ویسی بات ہے. اب دیکھیے مختلف الفاظ آئے ہیں روایت میں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے: اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعره وبشره شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس کا مفہوم کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ ام المومنین امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے. کون سا مہینہ؟ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے اور یہاں کے اعتبار سے چاند کی خبر آ جائے اور وہ آ گئی ہے، تو کیا کرو؟ تم میں سے جس کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، یعنی جانور قربان کرنے کا ہے، جس کسی کا ارادہ ہے. اب اس میں علماء نے دو باتیں لکھی ہے. ایک تو یہ کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے. قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. یہاں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں ایک حد تک مال و دولت دے رکھا ہے، تو ہم پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، تو فرمایا کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ، اور کسی پر واجب نہیں تھی، وہ غریب ہے، اور شریعت نے جو اصول مقرر کیے ہیں اس اعتبار سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن کسی طرح وہ جانور خرید لیتا ہے، اور جانور اس نے خرید لیا، قربانی واجب نہیں، لیکن اس نے بھی نیت کر لی کہ اب مجھے کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے. تو دونوں طرح کے لوگ، جن پر قربانی واجب ہے وہ بھی، جن پر واجب نہیں تھی اور کسی طرح انہوں نے کیا ہے؟ جانور خرید لیا اور وہ بھی قربانی کرنے والے ہیں. فرمایا کہ وہ دو کام نہ کریں. فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کیا نہ لے؟ ایک تو ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کے ناخن نہ لے، یعنی نخ نہیں کاپے، ہوں نہیں کرے، نخ نہیں کاپے. ہاں، اس کا نام کیا ہے؟ ناخن. یہ نام کیوں پڑا پتہ ہے؟ حنیف بھائی کہہ رہے کہ نہیں پتہ ہے، تو چلو آپ کو بتا دے. اس کو ناخن اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تجربہ کرنا، بلکہ آپ نے بارہا یہ کام کیا ہے لیکن شاید غور نہیں کیا ہو. نہیں کیا تو اگلی مرتبہ غور کر لینا. ہاں، عبدالصمد چچا فرما رہے ہیں کہ لو ہی نہیں نکلے. تو بدن اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا یہ جو بدن بنایا ہے، اس میں سے جہاں کہیں آپ کو اور مجھے اللہ نہ کرے چوٹ لگے گی یا اس کو کاٹیں گے تو کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا. لیکن یہ ناخن ایسی چیز ہیں کہ اس کو کاٹو تو خون نہیں نکلتا، اس لیے اس کا نام ہو گیا ناخن. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، جاوید خون نہیں ہے، ناخن. ناخن یعنی اس میں خون نہیں ہے. تو اس کو فاروق بھائی کاٹو تو ناخن میں سے خون نکلتا ہے؟ نہیں. آپ کہتے کہ نہیں، بعض مرتبہ زیادہ کٹ جاتا ہے تو نکلتا ہے، لیکن وہ چمڑی کٹتی ہے. اور زیادہ کاٹنا مت، ورنہ ہمارے حسن بھائی منگیرا کو پوچھ لینا کیا ہوتا ہے حسن بھائی پتہ ہے نا؟ ہاں، زیادہ نہیں کاٹنے کا، یہ تکلیف پہنچاتی ہے، اس سے پرابلم ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ کاٹ لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے
ایک دم سے وہ اس میں درد ہوتا ہے، جلن، تو میری طرف دیکھو، فوراً آدمی یوں کرے گا، ہے نا، منہ میں لے لیتا ہے نا انگلی، فوراً وہ انگلی کہاں لے لیتا ہے حنیف بھائی؟ منہ میں جو ہے وہ لے لیتا ہے کہ وہ خون جو ہے. اب یہاں ایک بات یاد رکھو، خون پینا حرام ہے. چلو آپ کی برکت سے ایک اور بات یاد آ گئی، اس لیے اس کو پینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، عادت پڑی ہوئی ہے بچپن سے، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں اسماعیل بھائی کہ بچپن سے پڑی عادت 55 میں بھی، یہ آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ نہیں جاتی. اب ہماری نیت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ عادت ہے، جیسے ہی کٹا فوراً منہ میں. یہ خون حرام ہے. خون کیا ہے؟ صرف کسی کا خون بہانا نہیں، اپنا خون پینا بھی حرام ہے. اس لیے کبھی ایسا ہوا تو پھر کیا کرو؟ تھوک دو، اور خون کو کیا کر دو؟ نکال لو. خون کو پی نہیں سکتے، خون نہیں پی سکتے. بہرحال تو اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ ناخن. تو حضور نے فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کیا نہ کرے؟ ناخن نہ کاٹے، دونوں، ہاتھ کی انگلیوں کے بھی اور پاؤں کی بھی. دوسرا فرمایا باڈی میں جہاں جہاں بال ہے ہماری، تو باڈی میں بہت سی جگہ پر بال ہوتے ہیں، وہ بعض لوگ ہیری ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہیری ہوتے ہیں، ہر جگہ بال ہی بال. اپنا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اب دیکھو یہ پاؤں ہے تو اس کے اوپر بھی بال ہے، تو بال ہی بال. یہاں بھی بازوں کو ہوتا ہے. ادھر دیکھو، یہ جو سینہ ہے نا، تو بعض لوگوں کا سینہ صاف ہوتا ہے، یعنی بال سے، کینے سے نہیں. ہے نا فاروق بھائی؟ کینے سے تو بہت کم ہم لوگ بچے ہوئے، ورنہ ہر ایک نے کینہ دل میں پال رکھا ہے. ارے سکینہ نام ہے پھر بھی اس میں کینہ ہے. اللہ جس کی حفاظت فرمائے. کوئی سکینہ نام کی ناراض نہ ہو جائے بھائی، میں نے تو ویسے ہی خالی کہا ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر مجھے یاد آیا کہ اونچا نیت کا اپنی زینہ رکھنا. زینہ جانتے ہو؟ زینہ یعنی سیڑھی، زینہ یعنی زا کے بعد یا، اور زا نون الف، پھر تو وہ عمل جو حرام ہے شریعت میں وہ، لیکن یہاں زا کے بعد یا، لیکن پناؤنس ویسے ہی ہوگا. زینہ کیا بولتے ہیں؟ زینہ جو سیڑھی ہوتی ہے، پگتھیو. تو اکبر کہتے ہیں اونچا نیت کا اپنی زینہ رکھنا، احباب سے صاف اپنا سینہ رکھنا. غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، مگر شدید عیب ہے کینہ رکھنا. یعنی کبھی لڑائی ہو جائے، غصہ ہو جائے، کوئی بات نہیں. دیکھیے بعض لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہیں آئے گا. غصہ تو آئے گا. اسی لیے تو قرآن نے کیا فرمایا؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. انسان ہے، آ جاتا ہے. ہاں اب میں نے مان لو کہ جمعہ میں بیان کیا، غصہ نہیں کروانا نے، سیٹرڈے مہری نے شیخ زمن نہیں چاہی لی، تو પછી તમારી જબાન ચાલે કે કાલે તો આ મૌલવી બયાન કરી ગયો કે ગુસ્સો નહીં કરવાનો, કે પોતે જ તો અમલ કરે નહીં એમ કે બીજે જ દાડે તો રિઝલ્ટ આવી ગયો એમ કે. ہاں ویسے ہوگی نہیں انشاءاللہ ہماری، لیکن جذباتی آدمی ٹھکانا نہیں. تو کیا ہے کہ اکبر نے کہا آ جاتا ہے غصہ. تو اللہ نے اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہیں کرنے کا. غصہ تو آئے گا، غصے کو پی جاؤ. غصے کو کیا کرو؟ پی جاؤ. ہاں تو غصہ تو آئے گا. اور دیکھیے غصہ نہ آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں غصہ آنا چاہیے اور وہاں وہ آدمی غصہ نہ کرے تو سعد اللہ صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گدھا ہے. اور جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے اور پھر بھی غصہ کرے تو وہ کیا ہے؟ چلو اب لے لیتا ہوں، وہ احمق ہے، بے وقوف ہے. یہ میں نے نہیں کہا، امام شافعی نے کہا ہے. امام شافعی نے کہا جہاں غصہ آنا چاہیے اور آدمی کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں آتا ہے تو کیا ہے؟ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے. اللہ نہ کرے ہماری بہن کی عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈالا، بیوی کی عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈالا، بیٹی کی عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈالا،
اور آدمی کہ نا نا غصہ نہیں کروانا، ارے تو گدھا آدمی ہے. ہاں، آدمی کو سیلف ڈیفینس کے لیے یا اپنوں کے ڈیفینس کے لیے غصہ ضروری ہے. اس لیے غصہ آئے گا، بالکل غصہ نہ آئے وہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل نہیں آتا، ને આપણે તેને જ બોલવા વાળો સમજે. તો કે આટલા વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ 60 વર્ષની, કોઈ દાડા એમ કે એને ગુસ્સો જ નહીં આવ્યો. یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ اس بھائی کوئی بات ہوئی؟ وہ تو آئے گا غصہ، تو وہ کچھ مقامات ایسے آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، حضرت کو بھی غصہ آیا ہے. بلکہ حضرت نے غصے میں ایک صحابی کو فضائل صدقات میں چودھری صاحب پڑھا ہے، اتنی زور سے وہ سونے کی ڈلی تھی مارا ہے کہ اگر صحابی کو لگ جاتی تو خون نکل جاتا. اور صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اس کو بیان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تھے تو کیسے ہو جاتے تھے وہ بھی بیان کیا ہے. انار ہوتا ہے نا، انار، ایک انار 100 بیمار ہے نا، تو انار کیا بولتے ہیں؟ انار سمجھ رہے ہیں نا، انار. ہاں، تو جو انار ہے اور جو انار پک گیا ہے تو اس کے دانے کیا ہوتے ہیں؟ لال لال، ایک دم لال ریڈ ایک دم ہوتے ہیں. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جب غصے میں آتے تھے، غصے ہوتے تھے تو چہرہ مبارک کیا ہو جاتا؟ لال لال ہو جائے. اور اس کو تشبیہ کس سے دی؟ انار کے دانے سے دی. نہ આપણે તો અહીંયા ઇમામ સાહેબ ગુસ્સે કરે તો دیکھا فاروق بھائی؟ ہاں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ایک تو وہ کیا نہ کرے، ناخن نہ کاٹے. دوسرے، بدن کے جن حصوں پر بال ہوتے ہیں تو بعض جگہ کے بال لینا ضروری ہے، بعض جگہ کے آپ چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں. جیسے میں نے سینے کا کہا، سینے پر کسی کو بال ہے تو کیا ہے؟ چھوڑ دو، نہیں کاٹنا ہے، کوئی اس کی مرضی. اور یاد رکھو سینے پہ بال ہونا تو ایک درجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. آقا کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سینے مبارک پر کیا تھے؟ بال تھے. ہاں، لائن تھی، بال مبارک. اب اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے جو میں نہیں بول سکتا. بہرحال تو کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ ناخن نہ لے اور بال نہ لے. اب یہ حدیث میں ایک درجے میں یوں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بات پوری ہوئی سمجھ میں نہیں آتی. بھائی کب تک بال نہ لے یہ نہیں بتایا حدیث میں، خالی اتنا بتایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ناخن نہ لے اور بال نہ کاٹے. جیسے بغل کے، زیر ناف کے وہ نہ کاٹے، داڑھی کے، مونچھ کے، سر کے، تو یہ بال جو ہیں وہ نہ لے. لیکن کب تک؟ دوسری حدیث اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ آیا ہے، حضور نے یہ فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ، کہ جو مسلمان، مفہوم ہے کہ قربانی چاہے واجب ہے یا یہ کہ واجب نہیں تھی، وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ آگے یہ فرمایا کہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس میں اب بات بالکل کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی کہ ایسا مسلمان ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ لے. کب تک؟ جب تک اس کی قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے. اس لیے میں نے چودھری صاحب آپ نے فرمایا 10 دن، میں نے کہا نہیں، کبھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ہماری قربانی بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے، یعنی ہماری سے بھی نہیں، ہمارے جانور کی، یا انڈیا میں ہو رہی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے. تو عام طور پر وہاں عید کیا ہوتی ہے اسماعیل بھائی؟ 1 دن بعد ہوتی ہے نا، 1 دن بعد ہوتی ہے. تو اب ہمیں رکنا پڑے گا. ہاں، تمہیں ہمیں بامبے ہیئر سیلون میں نہیں جا سکے ہیں. ہاں، ابھی اقبال بھائی کے پاس نہیں جانا ہے کہ اقبال لیتا ہے بال اور اس پر لگتا ہے مال. تو بہرحال کیا ہے کہ ابھی نہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے رمضان میں بھی کہ کالے عید છે તો 2 જગ્યા બહુ બિઝી ઇન્ડિયામાં. એક દરજી હે ને બીજું બાર્બર નાઈ હે ને. બિલકુલ. તો સફન સફા તહીં ચાંદ નીકળો, અહીંયા બી ચાંદ નીકળો.
ہے، اور عید پہ بھی پھر ایسا ہی کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا ہے. لوگ پھر کیا ہے 10 دن ہو گئے کچھ بال بڑے ہو جاتے ہیں مونچھ کے داڑھی کہتے کہ یار تو چلو کالے تو عید اچھے نہیں گے تو جینے بامبے ہیئر سیلون میں یہ کشمیر ہے ہیئر سیلون اس میں جا کے کٹا لیے نہیں، یا پھر وی آئی پی سروس کے بھوپین کو بلا لیا ڈائریکٹ موبائل سروس کے بھوپین آ گیا تو بھوپیندر آیا. بہرحال نہیں لینا. یاد رکھو یہ مسئلہ لوگ اس میں اتنے دن تک رکا اپنے کہنے کہ آخو دریو تری یعنی کنارے آئینے ڈوبی مرے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. اب اتنے دن برداشت کیا 1-2 دن اور برداشت کرو تو وہ فضیلت وہ ثواب ہاں وہ رحمتیں وہ نعمتیں وہ پھر ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اتنے دن تک رکے تو اور رکو. لیکن ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں وہ کرو، اور میں بھی یہ کرتا ہوں کہ جس کو ہم نے وہاں انڈیا میں یا کہیں دی تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے واسطے پہلے دن کر لینا ہے. ہاں چونکہ آدمی جو ہے بال وغیرہ ناخن لیتا رہتا ہو ہر ہفتے تو پھر اس کو کیا ہوتی ہے دن ذرا زیادہ ہو جائے تو ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بے چینی جیسی ہوتی ہے بدن کے اندر. تو ان کو کہو کہ پہلے دن، یا یہاں کوئی قربانی کرانا چاہتا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھنا پہلے دن نمبر بہت کم لوگوں کا لگتا ہے نا، دوسرے دن وہ گوشت وغیرہ آتا ہے وہاں سے. تو اس لیے یاد رکھنا یہ کب تک رکے رہنا ہے. یہ حضور نے خود فرما دیا. کہاں تک؟ ارے بولو یار. عید کی نماز تک رکنا ہے یا قربانی تک؟ قربانی تک. اگر جانور ہمارے ملک میں ہو رہا ہے دوسرے دن عید ہے تو وہاں پوچھ لو اور وہاں ہو جائے اس کے بعد کرنا ہے. اور یہ عمل کیوں کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اصل میں مشابہت اور کاپی کس کی ہے، وہ میں اس پہ آنے والا تھا، حجاج کی. اب حج میں آدمی جاتا ہے تو آپ دیکھنا 10ویں ذی الحجہ کو کیا کرتے ہیں؟ رمی کی. رمی کرنے کے بعد کس کا انتظار کرتے ہیں؟ قربانی کا. اور قربانی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حلق. ہاں بال ہے نا، جزاک اللہ جائز ہے. قربانی کے بعد کرتے ہیں اور ہم انہی کی کاپی کر رہے ہیں. یہ ہمیں کاپی کرائی، نقل اتارنا. جی ہاں وہی شباہت، کاپی کرنا، نقل اتارنا. تو جو اصل کو مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نقل کرنے پر وہ دے دے گا. یہ مضمون ابھی ادھورا رکھتے ہیں، کل جمعہ میری ہی ہے. ہاں جی اسی لیے میں نے کہا نا کہ آپ کو وقت دیں گے کچھ آج، تو اسی لیے میں آج آیا بھی کہ یہ چاند تو خبر آ گئی ہے. تو اگر آپ کے ناخن بڑے ہیں تو ابھی مغرب سے پہلے کاٹ لو. اب بال اگر بڑے ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب اقبال نے فون کرے تو نہیں آئے تو اب تو جو ہے وہ کچھ بال کا تو نہیں ہو سکتا لیکن ناخن کا ہو سکتا ہے. تو مغرب سے پہلے کیا کر لو ناخن جو ہے. اور یہ دیکھیے اس میں کچھ کرنا نہیں. بعض لوگ آ کر سوال کرتے ہیں مول صاحب آ عمل فرض ہے کہ واجب ہے نا فاروق بھائی؟ ہاں بال کی کھال نکالتے ہیں بعض لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ آ عمل فرض ہے کہ واجب ہے. میں کہنا ہوں کروانا ہے. دیکھیے کوئی کام کرنا ہو، مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاشم بھائی حضرت کا ملفوظ فرماتے تھے شریعت میں 2 قسم کے کام ہے جس پہ ثواب ملتا ہے. ایک میں کچھ کرنا ہے تو ثواب، اور ایک میں نہ کرے تو ثواب. چھوڑنا، ہاں حنیف بھائی چھوڑنا کیا ہے؟ چھوڑنا تو ثواب. اور حضرت فرماتے تھے لوگوں کو نماز آسان لگتی ہے روزہ مشکل لگتا ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ میرا معمول یہ ہے مجھے روزہ آسان لگتا ہے. کیوں؟ روزے میں کچھ کرنے کا نہیں، یہ سب چھوڑنے کا ہے. یہی ہے نا نذیر بھائی؟ کیا ہے؟ چھوڑنا ہے نا. کیا چھوڑنے کا؟ کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلقات، بس یہ 3 کا نام کیا ہے؟ ہاں. اور میرے استاد تھے مرحوم ہو گئے حضرت مولانا مفتی عارف حسن عثمانی آگروی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم اشرفیہ میں نے ان سے پڑھا تھا. حضرت روزے کی یہ تعریف کرتے تھے کہ صوم کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں. فرمایا منہ بند شرمگاہ بند، بس اس کا نام روزہ ہے. کیا فرمایا؟ منہ بند ہے نا، منہ بند کہ کھانا نہیں اور پینا نہیں، اور پھر شرمگاہ بند.
اب میں نے کہا نا ہر چیز میں بعض لوگ بال کی کھال نکالتے ہیں. تو جاوید بھائی ایک صاحب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے اور بڑے حاضر جواب تھے. تو صدیق بھائی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، پڑھا لکھا آدمی تھا وہ، کہ حضرت کوئی ایسی بھی ترکیب ہے آدمی کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے اور روزہ نہ ٹوٹے؟ واہ! میں کہتا ہندو لوگوں نے اپواس کر لے ہے نا آپ سمجھ چاچا. تو وہ اپواس کرتے ہیں تو میں کیا وہ اپواس تو આપણે આખું વરા કરે تے کہ کھاتا بھی رہے اور پیتا بھی رہے. اصل میں وہ حضرت کا دماغ کھانے آیا تھا. ہاں بعض لوگ وہ دماغ کھانے سعد اللہ صحیح بات ہے. تو حضرت بڑے حاضر جواب فرمایا بیٹھ ہے طریقہ. اور کہا ابھی ایک آدمی کو میں بلاتا ہوں اور تیرے سر پہ جو کیپ ہے تو کیپ اتار اور میں اس کے ہاتھ میں جوتا دیتا ہوں. وہ تجھے جوتا مارتا رہے، تو جوتا کھاتا رہے، اس پہ غصہ آئے اس کو پیتا رہے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے. کھانا بھی پایا گیا، پینا بھی پایا گیا اور روزہ ٹوٹا بھی نہیں. کہ تو مار کھاتا رہے، جوتے کھاتا رہے اور غصہ آئے اس کو کیا کرتا رہے، پیتا رہے اور روزے پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑے گا. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب اب آپ فرض છે કે واجب છે؟ تو بھائی میں نے کہا کہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے. روزے میں صرف چھوڑنا ہے، کچھ نہیں کرنا. اور چھوڑنا آسان ہے کہ کرنا آسان؟ مشکل کیا ہے، چھوڑنا مشکل یا کرنا مشکل؟ چھوڑنا مشکل ہے. ہاں چھوڑنا جو ہے وہ مشکل ہے. اب یہاں بھی خالی ناخن کو چھوڑے رکھنا ہے اور بالوں کو کیا ہے، چھوڑے رکھنا ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے. لیکن پوچھتے ہیں. اچھا پوچھنے کا مقصد اگر صرف معلومات اس معنی کر ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ عمل کیسا ہے فقہی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو گنجائش ڈھونڈتے ہیں. کیا ڈھونڈتے ہیں؟ گنجائش ڈھونڈتے ہیں. اور میرا اور آپ کا اور ہم میں سے بہت سو کا ذہن یہ بنا ہے کہ مستحب کرے تو چاہ نہیں تو کہیں نہیں. ایک معنی میں صحیح ہے لیکن ایک معنی میں نہ کرنا یہ تو غلط ہے. حضور پھر اس کو بیان ہی نہ کرتے جب نہیں کرنا تھا تو کیوں بیان کرتے تھے؟ یہ حدیث ہے. اور جو لوگ مستحب کو ہلکا لیتے ہیں نا دھیرے دھیرے وہ سنت کو بھی ہلکا لینا شروع کر. یہ عرب کو دیکھنا آپ، عرب فرض نماز حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عرب آدمی سولی پر بھی چڑھے گا فرض نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، سنت نہیں پڑھتا وہ سنت. دیکھنا آپ سنت میں سستی، تو اب سنت بھی بولو تو وہ سستی. میں 2010 میں حج میں گیا تھا اللہ کی توفیق سے. تو وہاں پر مولانا کلیم اللہ کر کے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، آپ میں وہ زیارت کرواتے، انتقال ہو گیا اللہ مرحوم کو غریق رحمت، وہ ہمیں زیارت کروانے لے گئے تھے مولانا کلیم اللہ صاحب. مجھے بھی کسی نے ان کا نمبر دیا تھا تو انہوں نے مجھے بتائی یہ بات کہ مولانا کیا بتائے مولوی آدمی اور ان کی فیملی کا. فرمایا کہ مدینہ شریف میں جو لوگ پڑھنے آتے ہیں، ہمارے بلال بھائی بابا اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا بیٹا بھی وہاں پڑھ کے آیا لیکن ماشاءاللہ وضع قطع سب صحیح ہے. لیکن اب مدینہ میں رکھنے میں ذرا ایک ڈر بھی ہے کہ وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. وہ پھر کسی امام کا فالوور نہیں رہتا، وہاں وہ سب آزادی ہے، وہاں وہ آزاد ہو جاتے ہیں وہاں پر. تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے چونکہ اساتذہ بھی وہاں ویسے ہی ہے. تو فرمایا انہوں نے اپنی فیملی کا واقعہ کہ عید کا دن تھا تو اٹھایا اس کے والد نے کہ چل عید کی نماز پڑھنا. تو پہلے تو کہا کہ ہاں اٹھتا ہوں، ابھی ٹائم تھا. والد نے 2-3 مرتبہ اٹھایا، کہا آپ جاؤ میں آتا ہوں. والد صاحب چلے گئے عید کی نماز کے لیے. آئے تب بھی اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے اور مولوی ہے. پوچھا کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کہ تو سنت ہے، سنت چھوٹ گئی، کیا ہوا؟ عید کی نماز کیا فرمایا؟ سنت ہے. ہمارے یہاں واجب ہے، یاد رکھنا. امام ابو حنیفہ کے یہاں، سعد اللہ صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا ہے؟ سنت ہے آپ کے. لیکن آپ مت چھوڑیو تو اٹھا کے لے آئیں گے ہم. تو کیا ہے؟ سنت ہے. اصل میں سنت کیوں ہے؟ آپ کے یہاں واجب کا درجہ نہیں ہے. امام شافعی کے یہاں فرض کے بعد ڈائریکٹ کیا ہے؟ سنت ہے عام طور پر. اور ہمارے یہاں واجب کا درجہ رکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. کیوں؟ حضرت نے فرق کیا، احادیث پہ غور کیا
کہ بعض اعمال کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور نہ کرنے پر بعض اعمال کی پھر کیا ہے، اس پر ترغیب بھی ہے، وعید بھی ہے. حضرت نے فرمایا یہ سنت سے اوپر کی بات ہے، تو اور فرض بھی نہیں ہے، تو حضرت نے فرض اور سنت اس کے درمیان میں ایک درجہ داخل کیا، اس کو واجب کہتے ہیں. اور وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو فرض نہیں ہے وہ سیدھا کہاں آ جاتا ہے، سنت عام طور پر. تو دیکھیے اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں ابھی فضائل میں بھی آیا تھا، حج میں فضائل حج. یہ سستی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آداب سے. لوگ ادب کا لحاظ نہیں کرتے، یہ تو ادب ہے، آداب ہے. حضرت نے فرمایا جو ادب میں سستی کرے گا وہ مستحب میں کرے گا، جو مستحب میں کرے گا وہ پھر سنت میں کرے گا، جو سنت میں کرے گا پھر وہ واجب میں کرے گا، جو واجب میں کرے گا وہ فرض میں کرے گا، جو فرض میں کرے گا معرفت الہی سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ درجہ بدرجہ ہے آدمی. دیکھیے آدمی سگریٹ ایک دم نہیں پیتا، پہلے کیا ہے ٹھونٹو ہوتے کہ اپنا فاروق بھائی کے بچاؤ سے کہ نہیں ہے، وہ بچایا ہے تو پھر ایک دم، دو دم، تین دم، اور کچھ دن بعد پھر دم دما دم ہے. ہاں اللہ نے مجھے بچا لیا، مجھے بھی عادت ہوئی تھی، ہم نے بھی اس طریقے سے ٹھونٹے پیے تھے ہیں. ہاں میں میری برائیاں بھی آپ کو بتاؤں. اور اس وقت ایک سگریٹ یوسف بھائی نکلی تھی، اس کا نام تھا اسکوائر. نہیں وہ الگ، خالی اسکوائر. وہ کچھ عرصہ چلی تھی. فور اسکوائر وہ تو بہت پہلے کی تھی، خالی کچھ عرصے کے لیے اسکوائر. تو اب ہم چند دوست جیسی صحبت ہیں تو ویسا ہوتا ہے، تو انہوں نے شروع کیا تھا. تو اصل میں اس وقت وہ پتے کھیلتے تھے، وہ جو آگ پیٹی جس کو بولتے ہیں نا، ماچس، تو وہ کھیلتے تھے. تو وہ ڈھونڈنے جاتے تھے، تو آگ پیٹی پتی پچھی ڈائریکٹ ہلگاو تک تھے گیا ہیں تے رمار. تو وہ پہلے ٹھونٹے وہ پیتے تھے. ابھی جو ہمارے یہاں ہسپتال بنا ہے تو وہاں آم کے درخت تھے، رحیمیہ ہسپتال جاوید بھائی. تو وہاں جا کے، اس وقت وہاں زیادہ آبادی نہیں تھی، ایک گھر تھا اس طرف، تو ہم وہاں جا کے پیتے تھے. اور اسکوائر نئی نکلی تھی، تو کرکٹ میں بھی اسکوائر پر ہیں. تو اسی طریقے سے اس میں بھی کیا ہے، وہ اسکوائر وہ پیتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یاد رکھنا علماء عرب کے یہاں اسموکنگ حرام ہے. اب یہاں کچھ ایشیا کے علماء نے تو کیا دے دی، کچھ گنجائش دے دی، ہوں کو آپرتا ودھرے پیا والا، تو اس لیے مکروہ تحریمی کہا. ورنہ علماء عرب کے یہاں کیا حرام ہے. کیوں حرام؟ وجہ سنو. شریعت میں ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے بدن کو نقصان پہنچائے، چاہے ابھی نقصان پہنچ رہا ہے یا آئندہ نقصان پہنچنے کا کیا ہے، اندیشہ ہے، ہاں، تو وہ چیز شریعت میں منع ہے. دو حدیث میں الفاظ آئے، ایک کا نام ہے مسکر، مسکر یعنی جس سے نشہ چڑھے، وہ بھی حرام. اور ایک حدیث میں لفظ آیا ہے مفتر، میم فا تا را، تو یہ مفتر میں آتا ہے. سگریٹ پینا، بیڑی پینا، یہ کس میں آتا ہے؟ مفتر میں. یہ بھی بدن کو نقصان پہنچاتا ہے. જેણે પીવું હોય તે તો 100 બહાના. આપણે એને કહેવું કે યાર નો પી છોડ દે, એમ કે એને તો કેન્સર થાય. તો કે મારો બાપ પી પીને પોતાની મોત મર્યો, એને તો કોઈ દાડે કેન્સર નહીં થયું. મારો દાદો પીતો હતો એમ કે, પણ મારો દાદો બી એમ કે એની મોત પોતે મર્યો, કેન્સરની નહીં મર્યો એમ કે. તો કે રવા દે, કંઈ થાય ભાઈ નહીં એમ કે. મેં કે હવે છોડો, એ નહીં માનવાનો હે, પણ હવે હું તો માનવાનો. 8:45 થઈ ગયા હે, તમારે કંઈ નાખૂન બાખૂન કાટવું હોય તો તે બી જ હે તે કાટી શકે. تو بہرحال کیا کرو، سن لو سعد اللہ صاحب. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، وہاں سے لے کر بتا دیا کہاں تک، ناخن نہ کاٹنا، بال نہ لینا، یہ کمپلسری ہے. ایک قول فرض ہے اور کاٹنا حرام ہے، ایک قول. اور ہمارے امام کے یہاں مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. لیکن مستحب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینے کا. اور میں نے وجہ بتا دی کہ اب عقل میں آدمی پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کرنے کا. تو عبدالصمد چچا نے جو کہا نا ویسا ہی انشاءاللہ کچھ باتیں کل کہیں گے. وہ اس لیے کاپی کرنا ہے، نقل، مشابہت. کس کی؟ حاجیوں کی. حاجی ان دنوں میں وہ احرام میں ہوتے ہیں عام طور پر، تو وہ کیا نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہ بال نہیں کاٹ سکتے. تو ہمیں کیا کر لینا ہے، انگلی کٹا کے શહીદો મેં નામ. હવે તમે આગળ જઈને એમ ન પૂછતા કે વોટ્સઅપ પછી હિવેલા કપડાં પહેરાય કે હે
બસ હવે મને તમારું મગજ નહીં હિવવું પડે. તો ચલો अब थोड़ा बहुत अल्लाह ने आसानी दी थी कि इतना ही कर लो, हैं, वरना और कराते तो मुश्किल हो जाता है. तो थोड़ा करा के अल्लाह ताला ज़्यादा देना चाहते हैं. तो जिनका घर करीब है, बाल बड़े हैं, वो तो मुश्किल है काटने हैं, वरना नाखून जो है काटने हैं तो काट लो. और कहाँ तक रुके रहो? हाँ, जब तक कुर्बानी का जानवर क्या ना हो जाए, ज़बा ना हो जाए, कुर्बान ना हो जाए. सुभानल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह.